بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ان آیات کے اندر غزوہ بدر کے حوالے سے چند باتیں مذکور ہے، تو ان آیات کے سمجھنے سے پہلے غزوہ بدر کا تھوڑا سا پس منظر، تھوڑا سا واقعہ ذہن میں ہونا ضروری ہے تاکہ یہ آیات ہمیں سمجھ آ سکے۔ تو سب سے پہلے غزوہ بدر تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیں، مختصر انداز میں آپ کو شارٹ آپ کو بیان کروں گا تاکہ جو خاص باتیں ان آیات میں آنے والی ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کے ملک شام سے مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ان کا راستہ روک دیا جائے۔ تو چند صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، اور چند صحابہ کرام وہ تھے کہ جن کی سواریاں دیہات میں تھی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے بندوبست کے لیے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا انتظار کا ٹائم نہیں ہے، اور چونکہ ایک قافلے کا قافلے کے پیچھے جا رہے ہیں تو اس میں زیادہ مجاہدین کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنگ کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں، اس قافلہ کا جو ہے نا پیچھا کرنا ہے، صرف اس کے لیے جا رہے ہیں۔ تو چند صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین مقام سقیہ پر، بیر سقیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن صعصع کو حکم دیا کہ آپ جو یہ صحابہ کرام ہے ان کو گنتی کرے کتنی تعداد ہے۔ تو قیس بن صعصع نے جب صحابہ کرام کی گنتی کی تو صحابہ کرام 313 تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی لشکر طالوت کا بھی تھا، یعنی 313 کا لشکر طالوت کا بھی تھا، اور وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ یقیناً اللہ رب العزت ہمیں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ ادھر ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا مکے کی طرف کہ وہ جا کے مکہ میں قریش کو یہ خبر پہنچائے کہ ملک شام سے آنے والا جو قافلہ ہے اس کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ شخص مکہ پہنچا اور وہاں سب لوگوں کو اس نے بتایا، معلومات دی۔ تو وہاں سے 1000 کا لشکر اس قافلے کے دفاع میں جو ہے 3 دنوں میں وہ روانہ ہوا۔ وہاں سے 1000 کا لشکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین بدر کے قریب پہنچ کر 2 ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیجے کہ آپ جا کے معلومات کریں کہ وہ جو قافلہ آ رہا ہے ملک شام سے وہ کہاں پہنچا ہے، آپ جائزہ لیں۔ تو جب ان ساتھیوں نے دیکھا تو واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ وہ جو ملک شام سے قافلہ آ رہا تھا وہ ابو سفیان کا قافلہ وہ نیچے ساحل کے کنارے سے جا رہا ہے، اور ان کے دفاع میں 1000 کا لشکر مکہ مکرمہ سے بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، آیا ان کا مقابلہ کیا جائے یا نہیں، واپس جایا جائے۔ تو اس میں چند صحابہ کرام جن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، انہوں نے اور چند صحابہ کرام اور تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم جو ہے کم ہے، ہم تعداد میں بھی بہت کم ہے، اور ہمارے پاس ساز و سامان بھی موجود نہیں ہے جنگی، لہٰذا جنگ نہیں کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ یعنی پست ہمتی کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ تو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان میں اترے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ لہٰذا وہ جنگ لڑی گئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ اس جنگ میں یاد رہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے جو
تین تین بندوں کے پیچھے ایک ایک اونٹ تقسیم تھا کہ وہ باری باری وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود دو شریک تھے، ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری پہ پیدل جایا کرتے تھے۔ یہ تھی مختصر، بالکل شارٹ کٹ کر کے مختصر سے میں نے آپ کو یہ غزوہ بدر میں نے آپ کو بیان کیا تاکہ ان غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے نا، ان کے چند باتیں ان آیات میں آ رہی ہے تاکہ وہ باتیں آپ کو پھر یہاں سمجھ آ جائے آیت میں۔ تو یہ مختصر سا غزوہ بدر کا واقعہ تھا، چھوٹا سا۔ اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ کما اخرجک، جیسا کہ نکالا آپ کو، رب کا، آپ کے رب نے، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہاں حق سے مراد یہ ہے کہ یہ جو جنگ بدر لڑی گئی تھی یہ کسی وطن کے لیے نہیں لڑی گئی تھی یا کسی بادشاہت کے سلسلے میں نہیں لڑی گئی تھی، بلکہ یہ جنگ حق اور باطل کے عمل کے لیے لڑی گئی تھی کہ حق واضح ہو جائے اور باطل ختم ہو جائے۔ یہ اس وجہ سے لڑی گئی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے بالحق کہا کہ آپ کو آپ کے رب نے حق کے ساتھ نکالا آپ کے گھر سے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک فریق، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنین میں سے، لکارہون، اس جنگ کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ گروہ کون سا تھا؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے مشورہ لیا تو ان میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ اکرام اور تھے جنہوں نے جنگ نہ لڑنے کی مشورہ دی تھی، صرف مشورہ دیا تھا انہوں نے۔ تو اللہ رب العزت نے وہی اسی گروہ کا ذکر کیا ہے کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ بے شک ان میں سے ایک گروہ مومنین کا، لکارہون، وہ اس جنگ کو ناپسند کرتے تھے۔ اب لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ کما مانا جیسا کہ، کما مانا جیسا کہ، اخرجہ کا نکالا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، من بیت کا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً مانا گروہ، من المؤمنین مؤمنین میں سے، من مانا سے، المؤمنین مانا مومنین، لکارہون البتہ ناپسند کرتے تھے، لکارہون مانا ناپسند کرتے تھے۔ یجادلون فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ اسی آیت سے بھی وہی صحابہ اکرام مراد ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ ہم جنگ نہ لڑے کیونکہ ہم تعداد میں بھی کم ہے اور ہمارے پاس ساز و سامان بھی موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو چند صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے تھے مدینے میں جن کے پاس سواریاں نہیں تھی یا کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے تھے، اصل بات ان کے اوپر یہ جہاد اس وقت لازم بھی نہیں تھا، واجب نہیں قرار دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چند لوگ، کیونکہ قافلہ کا دفاع کرنا تھا، وہاں تو 1000 کا لشکر آنے کی خبر نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور وہ لوگ نہیں آئے تو انہوں نے کوئی حکم عدولی نہیں کی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں ناراضگی کے الفاظ استعمال کیے ہیں اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کا جو ایمان کا معیار ہے وہ بلند و بالا ہے، تو اس حیثیت سے یہ ان کا جو مشورہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے الفاظ اظہار فرمایا ہے۔ یجادلون کا، وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، بالحق حق میں، یعنی جھگڑنا یہاں اس مشورے سے تعبیر کیا ہے کہ صحابہ اکرام نے جو مشورہ دیا تھا کہ ہم جنگ نہ لڑیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں اس مشورے کو یہاں جھگڑنے سے تعبیر کیا تھا، اور یہ اسی وجہ سے کہ صحابہ اکرام کا چونکہ ایمان کا معیار بلند و بالا ہوتا ہے تو اس حیثیت سے یہ بات صحابہ اکرام کے شان میں نہیں تھی، یعنی شائع نشان نہیں تھے صحابہ اکرام کے۔ اچھا، یجادلون کا، وہ جھگڑتے ہیں، بالحق وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، بالحق کے حق میں، بعد اس کے، ما تبین، بعد اس کے کہ جو ظاہر ہوا، وہ واضح ہوا، کانما گویا کہ وہ، یساقون
ہانکے جاتے ہیں، یساقون ہانکے جاتے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھتے ہیں، وہم ینظرون اور وہ دیکھتے ہیں۔ جادل یجادل کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا، جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ یجادلون کا وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، بالحق حق میں، بعد ما تبین بعد اس کے کہ وہ واضح ہو چکا، کأنما گویا کہ وہ یساقون گویا کہ وہ کون صحابہ کرام یساقون ہانکے جاتے ہیں ہانکے جا رہے ہیں الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ